الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفر به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اس مہینے میں صرف ایک ہی شہادت کا تذکرہ ہوتا ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ، اور بڑا عجیب مظلومانہ انداز سے اس کا بیان ہوتا ہے کہ شہادت کوئی نعمت نہیں بلکہ مصیبت ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے، مصیبت مانگی نہیں جاتی، نعمت مانگی جاتی ہے۔ مصیبت نہیں مانگی جاتی، نعمت مانگی جاتی ہے۔ بلکہ ایک صحابی دعا مانگ رہے تھے کہ اللہ صبر نصیب فرما، صبر نصیب فرما، صبر نصیب فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کیا مصیبت مانگ رہے ہو؟ صبر تو مصیبت پہ کیا جاتا ہے، نہیں عافیت مانگو، عافیت مانگو۔ نہ، عافیت مانگی جاتی ہے، مصیبت نہیں مانگی جاتی۔ اسی وجہ سے نعمت مانگی جاتی ہے، مصیبت نہیں مانگی جاتی۔ شہادت ایک نعمت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خواہش ظاہر کی، اللہ مجھے شہادت نصیب فرما۔ حضرت عمر نے دعا مانگی، اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وجل موتی فی بلدک حبیبک۔ اے اللہ، مجھے اپنے راستے میں شہادت نصیب فرما اور میری موت اپنے رسول کے شہر میں نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا قبول کی۔ اس لیے شہادت جو ہے وہ ایک نعمت ہے، نعمت ہے، یہ مانگی جاتی ہے، خواہش ظاہر کی جاتی ہے۔ سیدنا حسن بننا شہید رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ لکھنؤ آئے، محرم کے زمانے میں مولانا علیمہ صاحب کے ساتھ جا رہے تھے رخاص کی طرف۔ بھیڑ تھی کافی لوگوں کی، اور ایک طرف ماتم ہو رہا تھا، آگ پر کالے کالے کپڑے پہنے ہوئے۔ شیخ حسن بننا نے مولانا علیمہ صاحب سے پوچھا یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے حضرت حسین کی شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ پہلی بات تو انہوں نے کہی اچھا، ان لوگوں کو اب اطلاع پہنچی ان کی شہادت کی؟ بڑے لیٹ لطیف ہے، 1400 سال بعد انہیں اطلاع پہنچی۔ دوسرا جملہ انہوں نے کہا شہادت اور غم، غم سے کیا تعلق؟ شہادت کے لیے تو تہجد میں دعائیں کی جاتی ہیں، اے اللہ شہادت نصیب فرما، اس لیے تو تہجد میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ معلم صاحب کہا کرتے تھے یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ میری اس گفتگو کے 3 مہینے بعد اس شخص کو شہید کر دیا گیا۔ یہ وہ شخص کہہ رہا ہے کہ شہادت کے لیے تہجد میں دعائیں کی جاتی ہیں۔ شہادت میں دعا کر، شہادت تو بڑے عجیب مرتبہ مقام ہے۔ حدیث میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہداء سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بتاؤ تمہیں کیا نعمتیں چاہیے؟ وہ نہیں کہیں گے ہمیں باغات چاہیے، محلات چاہیے، حوریں چاہیے، مال دولت چاہیے، وہ یہ نہیں کہیں گے اے اللہ دنیا میں بھیج دیجیے ہمیں، ثم احیی ثم اقتل ثم اقتل ثم احیی ثم اقتل ثم احیی۔ اے اللہ بار بار زندہ کیے جائیں، بار بار شہید کیے جائیں، بار بار زندہ کیے جائیں، بار بار شہید کیے جائیں، ان کی یہ تمنا ہوگی۔ اس لیے شہادت جو ہے ایسی چیز نہیں ہے، اس کے لیے تو بڑے جذبات، بڑی خواہشات ہوتی ہے، اور نہ صرف اپنے لیے بلکہ اولاد کے لیے۔ حضرت عمر تانو جنگ یمامہ ہوئی، اس میں 1200 حافظ قرآن شہید ہوئے مسلمہ قذاب سے۔ زید ابن خطاب حضرت عمر تانو کے بڑے بھائی، ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بھی اس میں گئے تھے، ان کے بیٹے شہید ہو، ان کے بھائی حضرت زید ابن خطاب اس میں شہید ہو گئے، حضرت عمر تانو کے بیٹے واپس چلے آئے۔ حضرت عمر تانو نے عبداللہ کو بلایا، بہت سخت سست کہا تم شاید چھپ گئے۔ انہوں نے ابا جان روتے روتے کہا ابا جان ہاتھ جوڑ کر کیا بتائیں، چچا نے بھی دعا مانگی تھی شہادت کی، میں نے بھی دعا مانگی تھی، چچا کو اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لی، میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ شہادت تو بڑی خواہشوں کے بعد، بڑی آرزوؤں کے بعد ہوتی ہے، لیکن شہادت ایسی چیز نہیں ہے جس پر رویا جائے۔ ہمیں ہر چیز کو لقد لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نمونہ ہے۔ آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، شہادت بھی کس طرح ہوئی؟ آپ نے سید الشہداء حمزہ انہیں بتایا کہ یہ تمام شہیدوں کے سردار ہیں میرے چچا حمزہ۔ 12 ٹکڑے ان کے بکھرے ہوئے تھے، 12 ٹکڑے ان کے بکھرے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے،
اس میں آپ نے کوئی ماتم نہیں کیا کسی قسم کا. حد یہ ہوئی کہ سامنے سے ان کی پھوپھی حضرت صفیہ آ رہی تھیں. دو بہن بھائیوں میں بعض میں زیادہ محبت ہوتی ہے، حضرت صفیہ میں حضرت حمزہ میں بڑی محبت تھی. انہیں جب آتے ہوئے دیکھا رسول اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو یہ برداشت نہیں کر سکیں بھائی کا یہ عالم. انہوں نے اپنے پھوپھی زاد بھائی حضرت صفیہ کے بیٹے زبیر بن عوام سے کہا جا کے روکو انہیں. حبیب جالندی نے اس کا نقشہ کھینچا، کہا روکو میری پھوپھی کو میت پر نہ آنے دو، دل زخمی کو ان کے یہ نئے چرکا نہ کھانے دو. علم انگیز ہے قطع بری دو چہرہ حمزہ، بہن کو رنج دے شاید یہ دیدے چہرہ حمزہ. وائیں بھائی پہ میت کی، نہ روئیں اور نہ گڑگڑائیں، نہ چلائیں، نہ روئیں اور نہ چلائیں، فقط 2 منٹ رکی فاتحہ پڑھ کر چلی آئی. وہ اور ایک جملہ انہوں نے کہا تھا عربی میں، کہا تھا کہ مجھے معلوم تھا میرا بھائی اس طرح سرخرو ہو کے میرے سامنے آئے گا. یہ وہ عورتیں تھیں. آج کہا جاتا ہے، میں کہا کرتا ہوں محرم کے ایام میں جتنی بے عزتی اہل بیت کی عورتوں کی جاتی ہے اتنی کبھی نہیں کی جاتی، اتنی کبھی نہیں کی جاتی. سکینہ رو رہی تھیں، انہوں نے گریبان چاک کر لیا تھا، وہ گھر سے باہر نکل آئی تھیں. اہل بیت کی عورتیں اور اتنی اتاولی. ان اللہ مع الصابرین انہوں نے نہیں سنا تھا، صبر کی انہوں نے نہیں جانتا تھا، نہیں جانا تھا انہیں. ان کے بارے میں اس طرح بات کہتی. میں اکثر کہا کرتا ہوں میرے اور آپ کے خاندان میں خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو جائے اور میت کے ساتھ ہمارے اور آپ کی گھر کی عورتیں باہر نکل آئیں تو لوگ کیا کہیں گے کہ انہوں نے صبر نہیں سکھایا ہے، انہیں دین کی تعلیم نہیں دلائی گئی ہے، یہ صبر نہیں جانتی ہیں ان کی گھر کی عورتیں. میری اور آپ کی بے عزتی ہوگی اگر عورتیں اس طرح کی رواج چکر باہر نکل آئیں گی. تو وہ تو اہل بیت کی گھر کی عورتیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے گریبان چاک کر لیا تو باہر نکل آئی تھی. میں مثال دیتا ہوں، ایک واقعہ سناتا ہوں. ان کے تو شاگرداؤں کا یہ حال تھا، صبر و ضبط کا، برداشت کا. ان کے شاگرداؤں کا یہ حال تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ غزوے سے واپس آئے، ایک بڑی بھی آئیں، آپ بیٹھے ہوئے تھے، صدیق اکبر سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. ایک بڑی بھی آئیں مکمل چادر میں لٹی ہوئی. اس زمانے میں برقعے نہیں ہوا کرتے تھے، عورتیں چادریں اوڑھا کرتی تھیں، جسم کا پورا بھی نظر نہیں آیا کرتا تھا. وہ آئیں آقا کے پاس اور آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں آیا. آپ نے فرمایا بڑی بھی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا. آہستہ آہستہ انہیں اللہ راجعون پڑا اور جائے لگیں. ایک صحابی نئے نئے اسلام کے اندر داخل ہوئے تھے، ان کی زبان سے نکلا عجیب عورت ہے، جوان بیٹا مر گیا، نہ آہ نکلی نہ کرا نکلی، نہ جسم سے کسی قسم کہیں سے کپڑا ہٹا. یہ جملہ ان محترمہ کے کان میں پڑا تو انہوں نے ایک جملہ کہا، فقط تو ابنی ما فقط تو حیائی، میں نے بیٹا کھویا شرم و حیا نہیں کھوئی. یہ ان کی شاگردائیں تھیں، ان اہل بیت کی عورتوں کی شاگردائیں تھیں جن کے یہ جذبات تھے. ان کا اس خانوادے کی عورتوں کے بارے میں کہا جائے کہ انہوں نے گریبان چاک کر لیا تو باہر نکل آئی تھی، اس سے بڑی بے عزتی نہیں ہو سکتی. رسول اللہ نے تو منع فرمایا، نحوت عمل الجاہلیہ، نوح فانی جو ہے زمانے جاہلیت کے عمل میں سے ہے. زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا. آپ نے فرمایا میت کے کچوکے مارتے ہیں، کچورے مارتے ہیں. ایک بات میں عرض کر دوں، رونے والے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن کن رونے والے سے ہوتی ہے؟ جنہیں میت کہہ کے مری ہو کہ میرے بعد رونا. نہ تو اس کا کیا قصور میت کا، سب رو رہے تو اس نے کیا قصور. زمانے جاہلیت میں یہ ہوا کرتا تھا، لوگ وصیت کر کے مر دیتے، سال بھر رونا میرے اوپر، 2 سال رونا، 5 سال رونا. اب یہ اتنے دنوں کون روئے؟ تو عورتیں رکھی جا کرتی تھیں، 5-10 عورتیں گھر میں رہا کرتی تھیں رونے والی. وہاں بیٹھی رہتی تھی، کام وام کرتی، باتیں کرتی رہتی، لیکن کوئی شخص آیا تو ایک دم سے چلانا شروع کر دیتی تھیں، واہ جبلا والشمسا واہ قمرا واہ بہرا، ارے تو چاند تھا، تو سورج تھا، تو پہاڑ تھا، تو دریا تھا. تو فرشتے ان کے کچو کے مارتے ہیں، تم یہ تھے، تم یہ تھے، یہ تھے. یہ بات ذہن میں رہے، کسی کے انتقال پہ آنسو نکل آنا یہ بری چیز نہیں ہے، بری چیز نہیں ہے. یہ بات ذہن کے اندر رہنی چاہیے. سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز میں ہمیں نمونہ دکھا دیا ہے. آپ نے اپنے صاحبزادے ابراہیم کو جب قبر میں اتارا تو آپ نے 2 جملے تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے فرمائے اور 2 جملے ایک نبی ہونے کی حیثیت سے ہم اور آپ کو پیغام دیا. آپ نے جب بچے کو اتارا تو جملہ کہا العین تدمع والقلب یحزن من فراقک آبحثون، یا ابراہیم آنکھیں بہہ رہی ہیں،
دل غمگین ہے، اے ابراہیم تمہاری جدائی کا ہمیں افسوس ہے۔ یہ تو ایک باپ ہونے کی حیثیت سے فرمایا۔ دوسرے جملہ فرمایا وَأَقُولُ مَا يَرْضِ اللَّهُ رَبُّنَا إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لیکن کہوں گا میں وہی جس سے میرا رب راضی ہو، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم سب اللہ کے لیے، ہمیں سب کو اللہ کی طرف واپس جانا ہے۔ یہ نمونہ، کسی کے باپ کا، بہن کا، بیٹے کا، بھائی کا انتقال ہو جائے، اس کے آنسو بھی نہیں نکلے تو یہ کہا جائے گا بے حصہ آدمی، اسے صبر نہیں کہیں گے، اسے بے حصہ آدمی کہیں گے۔ آنسو کا نکل آنا بری چیز نہیں ہے، آنسو کا نکل آنا بری چیز نہیں ہے۔ ہاں، گال پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، زور زور سے چھوڑنا، چلانا، یہ عمل جاہلیہ بتائے گا رسول اللہ، عمل جاہلیہ۔ یہ بات ذہن میں رہے، شریعت میں تین میں صرف ایک ہی شہید رہے، ایک ہی شہادت کا آپ تذکرہ کریں، سید الشہداء حمزہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی لاش پڑی ہوئی ہے، وہاں پر کون کون ہے؟ حضور بھی موجود ہیں، آپ کی پھوپھی حضرت صفیہ بھی موجود ہیں، ان کے بیٹے زبیر بن العوام بھی موجود ہیں، آپ کے چچا حضرت عباس بھی موجود ہیں، حسن بھی موجود ہیں، حسین بھی موجود ہیں، علی بھی موجود ہیں، لیکن کوئی نہ رو رہا ہے، نہ گلگلا رہا ہے، نہ واویلا مچا رہا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے بتایا ہے، رسول اللہ کی جو وفات ہوئی تو حضرت علی عنہ نے آپ کے چہرے سے کپڑا اٹھایا اور فرمایا آپ کا جینا بھی مبارک اور مرنا بھی مبارک، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر آپ نے رونے کو منع نہیں کیا ہوتا، رونے کو منع نہیں کیا ہوتا تو علی اپنے آنسوؤں سے آپ کو غسل دیتا، اپنا آنسوؤں سے آپ کو غسل دیتا۔ یاد رہے میرے دوستو، شہادت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ اگر حدیث میں آتا ہے اگر زندگی بھر انسان کے دل میں جذبہ شہادت پیدا ہی نہیں ہو تو منافق کی موت مرا، منافق کی موت مرا۔ جذبات انسان کے ہونے چاہیے شہادت کے، لیکن شہادت ایسے نہیں ہے رونے رانے کا، رونے رانے کا۔ ہمارے یہاں ملکوں میں فوجی شہید ہوتے ہیں، ملک کی سرحدوں پر شہید ہوتے ہیں تو انہیں شردھانجلی عطا کی جاتی ہے، ان کو مبارکباد دی جاتی ہے، لیکن یہ نہیں کہ ان کی یاد پر رویا جائے، ہر سال انہیں رویا جائے۔ یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، نہ ہمارے نبی کا مزاج ہے، نہ صحابہ کرام کا مزاج ہے، نہ اہل بیت کا مزاج ہے۔ اور ایک بات بتاؤں، ان کے چاروں امام جو ہے 12 کے 12 امام، ان کی پوری زندگی میں بلکہ ان کے اقوال سینکڑوں مل جائیں گے اس طرح۔ یہ رونا گانا سب زمانے جاہلیت کی چیزیں ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو شہادت نصیب فرمائے، شہادت نصیب فرمائے۔ شہادت کا مرتبہ مقام کوئی معمولی مرتبہ مقام نہیں ہے، بہت بڑا مرتبہ مقام ہے۔ یہ نصیب والوں کو ملا کرتا ہے، یہ نصیب والوں کو ملتا ہے، ہر شخص کو نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، اپنی زندگی میں شہادت کو سمجھنے کی اور بلا وجہ رونا واویلا مچانے کی، رونے گلانے کی، اس میں شرکت سے ہم آپ کو محفوظ فرمائے۔ بہت سے سنی بھائی ان کی مجلسوں میں چلے جاتے ہیں، واہی تواہی روایات سنتے ہیں جو شہید کے مزاج کے بالکل خلاف ہے۔ ایک بات اور، کالے کپڑے پہنے جاتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرعون کا لباس ہے، فرعون کا لباس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے رونے واویلے سے اور اس طرح کی تعزیہ داری سے، اس طرح کی چیزوں سے ہم آپ کو محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ اس سے آگے کا حصہ کل عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔